اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ 5 کلمات کے ذریعے شوہر کا بیوی سے پیدا شدہ بچے کے نسب کی نفی کرنا، اور عورت کا 5 کلمات کے ذریعے اس الزام کی تردید کرنا۔ یہ پورا عمل ہے جو شریعت نے لعان کہلاتا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ شریعت میں زنا کاری بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس پر زنا کا ثبوت ہو جائے تو رجم کی سزا ہے۔ کنوارے مرد و عورت پر اقرار یا شہادات سے زنا کا ثبوت ہو جائے تو 100 کوڑے کی سزا ہے۔ آج کل یہ سزا جاری کی جائے تو نوجوانوں کی حالت ہی خراب ہو جائے، جیسے بھول جائیں ساری طرح، 2 پہ لگ جائے تو بقیہ کے روکے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہ حدود ہے، حدود یعنی روکنے والی، جرائم کو ختم کرنے والی سزائیں شریعت نے مقرر کی۔ اب چونکہ سزائیں سخت ہیں تو پابندی بھی لگائیں کہ اگر تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں جو عینی گواہ ہوں اور تم نے جا کے اعلان کر دیا یا قاضی کے ہاں جا کے دعویٰ کر دیا تو الٹے تمہاری پٹائی ہوگی، 80 کوڑے لگے۔ 3 گواہ بھی اگر ہو جائے، 4تھا مکر جائے تو ان 3 کی پٹائی ہوگی۔ تاکہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ کسی پر غلط الزام لگا کے اسے پھنسا۔ والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اب کیا ہوا؟ جب یہ آیتیں نازل ہوئی حد قذف کی تو انصار کے سردار ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ بڑے غیرت مند صحابی تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اگر میں اپنی بیوی کو کسی غلط کام میں دیکھوں تو اتنے میں گواہ بلا کے لاؤں گا، اتنے میں تو سارا کام ہو جائے گا۔ اور اگر میں آ کر آپ سے بیان کروں تو الٹے میری پٹائی ہوگی، کیونکہ میرے پاس گواہ نہیں۔ اب میرے لیے بیوی کو رکھنا بھی مشکل، نہ رکھنا بھی کیا ہے مشکل۔ میرا تو اگر بس چلے تو اس حالت میں تلوار سے کام تمام کر دوں گا، یہ دیکھا جائے گا بعد میں، پہلے تو کام تمام کروں گا۔ یہ تقریر انہوں نے حضور کی مجلس میں کر دی۔ نبی اکرم علیہ السلام سنتے رہے، پھر فرمایا دیکھا تمہارا سردار جو ہے کتنا غیرت مند ہے، کیسے غیرت کی باتیں کر رہا ہے، اور کچھ جواب نہیں دیا۔
واقعے کے چند دن کے بعد ہی ایک صحابی ہے ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتفاق سے ان کے ساتھ ایسے ہی واقعہ پیش آیا کہ ان کی بیوی کسی اور کے ساتھ مبتلا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ گواہ کہاں سے لاتے رات میں؟ اتنے وہ بھاگ کے آئے انہیں دیکھ کے، صبح کو آ کر انہوں نے بہت بھاری دل سے نبی اکرم علیہ السلام سے عرض کیا کہ جی کل جس کا تذکرہ ہو رہا تھا وہ تو یہاں میرے ساتھی پیش آ گئی تھا۔ لوگوں میں چہر کوئی ہونے لگی، کیا ہلال ابن امیہ پہ حد قدم لگی، کیونکہ یہ بیوی پہ الزام لگا رہے ہیں، گواہ ہے نہیں، مگر یہ کہتے رہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ ہے اور ضرور اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ نکالے۔ چنانچہ پھر جدید دنوں کے اندر لعان کی آیتیں نازل ہوئی، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین الی آخر۔ پہلے مردوں کی شہادات کا بیان ہے، پھر عورتوں کی۔ اب نبی اکرم علیہ السلام نے ان کو بلوا لیا، ایسے جب نازل ہوئی ہلال ابن امیہ سے کہا کہ دیکھو بھائی دنیا کی سزا آسان ہے، آخرت کی سزا مشکل ہے، سوچ لو، یہ گواہی دینے سے پہلے سوچ لو اچھی طرح۔ انہوں نے کہا جی میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آپ کو دیکھی بات، کوئی مجھے شبہ ڈاؤٹ نہیں۔ چاروں گواہی دے دی، پانچویں پہ جب آئے پھر حضور نے انہیں روکا، دیکھ لو نہیں غلط نہ ہو، پانچویں بھی دے دی۔ پھر عورت کو بلایا گیا ان کی بیوی کو، اس کو بھی آپ نے سمجھایا کہ دیکھ دنیا کی رسوائی ہلکی ہے، آخرت کی رسوائی بڑی ہے، سچی بات کرو، مگر اس نے بھی شہادتیں دے دی۔ اور آخری والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، یہ بھی کہنے لگی کہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی۔ چنانچہ نبی اکرم علیہ السلام نے وہ جو بچہ تھا وہ ماں کی طرف منسوخ کر دیا اور ان دونوں کے درمیان میں جدائی کر دی، تفریق۔ اب یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ آ گیا کہ احناف کے نزدیک لعان میں گواہی اور کلمات کہہ دینے کے بعد بغیر تفریق یا بغیر طلاق کے یہ نکاح سے نہیں نکلے گا۔ تطلیق ضروری ہے یا تفریق کیا ہے؟ ضروری۔ اس کے برخلاف حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک جیسے ہی اس نے لعان کیا فوراً تو اس کے نکاح سے نکل گئے، اور بعد نے کہا جیسے ہی اس نے کلمات کہے اب نکاح سے نکل گئی۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہیلا میں 4 مہینے گزرے تو نکاح سے نکل گئی، ان کے ہاں لعان میں ہے جیسے ہی کلمات کہے نکاح سے نکل گئی، تفریق کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو روایت آ رہی ہے اس سے احناف کی تائید ہوتی ہے۔ اب یہاں 2 باتیں آپ ضرور یاد رکھیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ لعان صرف اور صرف دارالاسلام میں ہو سکتا ہے، جہاں نظام حدودوں کے ساتھ جاری ہو۔
یہ ہے کہ اگر شوہر قسم کھانے سے انکار کر دے تو اس پر حد قذف لگے گی، وہ مستحق حد قذف ہوگا، اس نے غلط الزام لگایا بیوی پر۔ اور اگر بیوی قسم کھانے سے انکار کر دے تو اس پہ حد رجم جاری ہوگی، کیونکہ وہ شادی شدہ ہے، زنا کا گویا اقرار کر رہی ہے قسم نہ کھا کے۔ تو جس ملک میں نظام حد و قصاص جاری ہے، لعان کی کارروائی وہی ہو سکتی ہے اور بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہمارا ملک ہے، یہاں لعان نہیں ہو سکتا۔ اگر بچے کے بارے میں آپ کو شک ہے، آپ بے شک بیوی کو طلاق دے کے الگ کر لیں، مگر بچے کا نسب آپ ہی سے ثابت ہو، کیونکہ الولد للفراش۔ نسب کی نفی ہونے کے لیے لازم ہے دارالاسلام اور لعان کی کارروائی، اس کے بغیر نہیں ہونا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ متلاعنین کے درمیان میں جب تک حکم لعان باقی رہے گا، یہ کبھی بھی آپس میں دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ مطلقین ثلاثہ میں حلالے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، مگر جن دو میاں بیوی نے لعان کیا ہے آپس میں، جب تک حکم لعان باقی رہے گا ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، حکم لعان مرتفع ہو جائے، حکم لعان مرتفع ہو جائے، کیسے؟ شوہر صاحب بعد میں کہنے لگے قاضی کے یہاں جا کے، جی میں نے تو جھوٹی قسم کھائی تھی۔ کیا جھوٹی قسم کھائی تھی؟ لہذا قاضی اس میں حد قذف جاری کرے گا اور پھر یہ اپنا نکاح کر لے اگر کرنا ہے، کیونکہ لعان کا حکم باقی نہیں رہا اس کے رجوع کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح لعان کی شرط یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی محدود بالقدر پہلے سے نہ ہو یا بعد میں بھی نہ ہو۔ اب اگر اس شوہر نے کسی اور کے اوپر تہمت لگائی اور اس پر حد قذف جاری ہو گئی تو بھی حکم لعان ختم ہو جائے گا اور نکاح کر سکتا ہے۔ تو کئی شکلیں ہیں جس میں لعان ختم ہو سکتا ہے، اور اگر لعان ختم نہ ہو برقرار رہے تو ان کے درمیان میں دوبارہ نکاح کی کوئی شکل نہیں۔ اور بھی اس کے کئی مسائل ہیں اس سے ملتے جلتے جو فقہی کتابوں میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ چلیے